الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تعلموا القرآن فقرؤوہ، قرآن سیکھو پھر اسے پڑھو۔ یہاں پر قرآن سیکھنا اور اس سے پڑھنا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کے معانی اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرنا اور اس کے معانی اور مطالب کو بھی سیکھنا۔ اس لیے تعلموا القرآن، قرآن کو سیکھو، فقرؤوہ پھر اسے پڑھو۔ فإن مثل القرآن لمن تعلم، بے شک قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جس نے سیکھا، فقرأ پھر اس نے پڑھا، وقام به اے عمل به، اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا، مطلب اے عمل به یعنی اس پر اس نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ کمثل جراب محشو، اس تھیلی کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے۔ محشا یحشو، حشوتن کے معنی آتے بھرنا، محشوف جس کو بھر دیا گیا ہے۔ کمثل جراب محشو مسکن، اس تھیلی کی طرح ہے جس کو مشک سے بھر دیا گیا ہے۔ تفوح ریحہ، اس کی خوشبو پھوٹتی ہے، کل مکان، ہر جگہ، ہر جگہ سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ یہاں اس کو مشک سے تشبیہ اس طور پر دی گئی ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو عملی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، تو اس کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے خوشبو اس کی زندگی سے پھوٹتی ہے، اور جیسے خوشبو اگر چاروں طرف سے پھوٹی تو ہر ایک اس سے سیراب ہوتا ہے، ایسی ہی اس شخص کی زندگی سے اور اس شخص کے طرز عمل سے ہر کوئی کیا ہوتا ہے؟ سیراب ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کو سیکھا، فَرَقَدَ پھر وہ سو گیا۔ یہاں سونے سے مراد حقیقی سونا نہیں ہے، یہاں مراد ہے غفلہ، یعنی اس نے غفلت برتی، پڑھ تو لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، اس حال میں کہ وہ اس کے پیٹ میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اس کے سینے کے اندر ہے۔ کَمَثَلِ جِرَابٍ، اس تھیلی کی طرح ہے، او کی اعلیٰ مسکن، کہ مشک پر اس کو اوپر سے باندھ دیا گیا ہو۔ مشک تو بھرا ہوا ہے، قرآن کریم سینے کے اندر ہے، لیکن تھیلی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ اوپر سے باندھ دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اوپر سے باندھ دیا گیا تو اب اس کی خوشبو پھوٹنے والی نہیں ہے، اس کی خوشبو آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا تو ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ تو کر لیتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، والنسائی اور امام نسائی نے، وابن ماجہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قرأ حامیم المؤمن الیہ المصیر، یہ شخص نے حامیم المؤمن پڑھا الیہ المصیر تک، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یہاں تک جس شخص نے پڑھا، یعنی اس آیت کو پڑھا، وآیت الکرسی، اور آیت الکرسی پڑھا، حین یصبح، جس وقت صبح ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت، حفظ بہما، تو ان دونوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حفاظت جنات سے بھی، شیاطین سے بھی، اور حفاظت انسانوں کے اعمال سے بھی، انسانوں کے سحر کرنے سے بھی، اور انسانوں کی بدعمالی سے بھی اس کی کیا کی جائے گی؟ حفاظت کی جائے گی۔ حین حتی تمسی، یہاں تک کہ وہ شام کر لے، یعنی شام تک۔ ومن قرأ بہما، اور جو کوئی ان دونوں کو پڑھے، حین یمسی، جس وقت شام ہوتی ہے، حفظ بہما، تو ان کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جائے گی، حتی یصبح، صبح تک۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، والدارمی، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ غریب معنی ضعیف ہے۔ جب مطلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غریب کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضعیف کے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور ضعیف جو روایات ہوتی ہیں وہ ترغیب اور ترہیب سے متعلق چل ہی سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ضعیف روایات کا، اگر اس کا تعلق عقیدے سے یا کسی چیز کی حلت سے یا کسی چیز کی حرمت سے ہے تو ایسی ضعیف حدیث مردود قرار دی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ چلیے، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض،
کہ بے شک اللہ نے لکھا کتاب کو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بِأَلْفِ عَامٍ 2000 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی تعداد کو بتلاتے ہیں تو تعداد کی یہاں پر تقیید مقصود نہیں ہوتی ہے، اس کو مقید کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ کثرت اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اظہار، کثرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بہت زمانے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو لکھ دیا ہے۔ انزل منہ آیتین، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی، ختم بہما سورۃ البقرۃ، جن دونوں کے ذریعے سے سورۃ البقرہ کا ختم ہوتا ہے، ولا تقرآن فی دار 3 لیال، اور وہ دونوں آیتیں کسی گھر میں 3 رات نہیں پڑھی جاتی ہے، فیقربها الشیطان، کہ شیطان اس سے قریب ہو جائے۔ یعنی جس گھر کے بھی اندر یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہے سورۃ البقرہ کی، کہاں سے؟ آمن الرسول سے جو 2 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس سے قریب نہیں آتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسری بات انسان گناہوں سے بھی کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اس لیے بات کہی گئی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، یعنی قرآن کو لکھا ہے زمین و آسمان کو 2000 سال پہلے پیدا کرنے سے، انزل یعنی پہلے لکھ دیا ہے، انزل منہ آیتین، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائی، ختم بہما سورۃ البقرۃ، ان دونوں کے ذریعے سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، ولا تقرآن فی دار 3 لیال، اور وہ نہیں پڑھی جاتی ہے کسی گھر میں 3 راتیں، فیقربها الشیطان، کہ شیطان اس سے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ یعنی 3 راتوں تک اگر مسلسل اس کو پڑھے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الکہف سے متعلق فضیلت ہم نے بیان کی تھی، حدیث کے اندر آئی تھی کہ بعض روایت کے اندر 10 صورتوں کا تذکرہ ملتا ہے، بعض روایت کے اندر 10 آیتوں کا تذکرہ ملتا ہے، بعض روایت کے اندر 3 آیتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طور پر دی گئی تھی کہ اگر 3 آیتیں کوئی سورۃ البقرہ کی شروع کی یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے لقاء سے محفوظ رہے گا۔ کیسے؟ یعنی دجال کی ملاقات ہی نہیں ہوگی اس کی۔ اور دوسری بات، 10 آیتوں سے متعلق یہ بات کہی گئی تھی کہ دجال کا جو فتنہ ظہور پذیر ہوگا، اس فتنے سے بھی وہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اس اعتبار سے دونوں حدیثوں کے درمیان کیا ہو گئی تھی؟ تطبیق ہو گئی تھی۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قرأ 3 آیات من اول الکہف، جس شخص نے 3 آیات پڑھی سورہ کہف کے شروع کی۔ یہ پڑھنے سے صرف پڑھنا ہی مراد نہیں ہوتا ہے، جہاں کہیں آپ سن رہے ہیں من قرأ پڑھنا، تو اس سے صرف پڑھنا مراد نہیں ہوتا ہے۔ اگر پڑھنے سے ہی ساری چیزیں بن جاتی تو پھر قرآن کریم پر عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے دیکھیں، پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن قرآن کریم اگر باہر سے UN سے اور امریکہ سے آپ کے بیٹے کا خط آیا اور خط کو آپ نے کیا کر دیا؟ پینڈنگ میں ڈال دیا، ایسا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے آپ۔ اگر آپ وہ زبان نہیں جانتے ہیں تو زبان جاننے کے والے پاس جائیں گے کہ بیٹا ذرا اس میں دیکھ لو، ہمارے بیٹے نے UN سے، امریکہ سے، برطانیہ سے جو پڑھنے کے لیے گیا ہے وہاں سے خط بھیجا ہے، ذرا دیکھو تو کیا لکھا ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے کہے گا، اس سے پینڈنگ میں اس کو نہیں ڈالے گا۔ ایسی ہی قرآن کریم پوری دنیا کے لیے منشور حیات اور دستور حیات ہے، تو پینڈنگ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ پینڈنگ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ جس شخص نے پڑھا سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات، اسیما من فتنۃ الدجال، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے۔ وقال، اور کہا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ آگے کی حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، ہر شے کا۔ انسان کے دل کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر بھی ایک دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین کو دل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، پڑھ لیے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے،
پڑھ لیے تو کیا مطلب ہے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے؟ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعوت اس طور پر بیان کی ہے کہ جب داعی اپنی دعوت کو لے کر چلتا ہے، اللہ کی دعوت کو لے کر چلتا ہے، تو اس کے قلب میں ایک طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی دعوت کے ذریعے سے اس کے قلب میں بھی حرکت ہوتی ہے، اور اس کے دعوت سے دنیا کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ حرکت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو کیا قرار دیا ہے؟ قلب قرار دیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے اور اس میں جو داعی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور پھر وہ اس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد جب وہ جنت کے اندر چلے گیا اور جنت کی نعمتیں جب اس نے دیکھ لی، اور تو کہنا قَالَ يَا قَوْمِ، قَالَ يَا قَوْمِ، کیا ہے؟ يَا لَيْتَ قَوْمِ، قَالَ يَا قَوْمِ، کیا ہے قرآن میں؟ ہاں، یا لیت قومی بما یعلم بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کی ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز بنایا ہے اور میرا اکرام فرمایا ہے۔ تو داعی کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے مدعو کو نہیں بھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قلوب میں حرکتیں پیدا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ قلب ہے۔ سورہ یاسین کو کیا قرار دیا ہے؟ کہ دل ہے، ورنہ سمجھیں گے کہ دل ہے بوجھ کا لوتھڑا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلبا، بے شک ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین، اور جس شخص نے یاسین پڑھا، کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے سبب 10 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اب لوگ پڑھ ہی رہے ہیں اسی لیے کہ 10 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قرآن کریم میں لکھا کیا ہے؟ سورہ یاسین میں لکھا کیا ہے؟ اس لیے سورہ یاسین کے تعلق اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو۔ تو ہمارے بولتے ہیس نہیں تو نیس، چلے گئے تو چلے گئے، بچ گئے تو بچ گئے، اس لیے سورہ یاسین سناؤ۔ لیکن سورہ یاسین کو سنانے کا مقصود یہ نہیں ہے مردے کو کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھو۔ سورہ یاسین کو سنانے کا مقصود یہ ہے، اور سورہ یاسین جو مردے کو سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے اور عالم برزخ کے اس طرح کے واقعات اس کے اندر بیان کیے ہیں کہ تاکہ مردے کو پتہ چل جائے کہ اب میں جس دنیا کی طرف جا رہا ہوں وہ ایک عالم برزخ اور میدان محشر والی زندگی ہے، تاکہ اس کے دل کے اندر اس وقت اللہ رب العزت کا دھیان اور اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی یاد اس وقت اس کو آ جائے۔ اس لیے مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں عربی نہیں سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے؟ مردے کو اس کا ترجمہ بھی کیا کر دینا چاہیے؟ سنا دیں، جب مردے کو کم سے کم ترجمہ بھی سن لے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں؟ صرف سورہ یاسین سنا دیتے، کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ بھی سنا اس کا کہ ترجمہ کیا لکھا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور اس شخص نے سورہ یاسین پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے سبب 10 مرتبہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا، والدارمی، اور امام دارمی نے، وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔